لوگ مطلب کی بات تو سمجھ لیتے ہیں لیکن بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ آج کی جو اچھی بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ولاگ۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میرے بچے بھی ٹھیک ہیں۔ ادھر کچھ اپنی میں نے گھر کی روٹین شیئر کی ہوئی ہے۔ میں اپنی بہن کو چھوڑنے جا رہی تھی پارلر، تو ناشتہ وغیرہ کیا، بچوں کے چھوٹے موٹے کام کیے، تو چلتے ہیں آج کی جو اچھی بات ہے اس کی طرف۔ زندگی میں مشکل ترین وقت آپ کے ظرف کا امتحان ہے۔ جب لوگ اپنی اوقات دکھاتے ہیں، کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو آپ اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ کی زندگی بہت سکون سے گزرے گی۔ ہر انسان میں خوبی بھی ہوتی ہے اور خامی بھی، تو بس فرق اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ دوست کی ہمیشہ قدر کرو کیونکہ وہ ایک انمول نگینہ ہے۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لیتی ہے۔ کاموں میں خدا پر بھروسہ رکھو۔ ہمارے اس ضعیف وجود کو اگر خداوند عالم لمحہ بھر کے لیے بھی ہمارے حال پر چھوڑ دے تو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ملے گا ہمیں۔ ہمیشہ خدا کی یاد میں رہا کریں، خدا ہی سے مدد مانگا کریں۔ ہمارا چال چلن اس بات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم کس چیز کو دیکھ کر کتنا خوش ہو رہے ہیں۔ آنسو بہاؤ اور خوب بہاؤ، یہ سوچ کر نہیں کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ سوچ کر کہ ہم اپنی خواہشات کے کس قدر غلام ہیں۔ ہر امتحان ہم محنت اور لگن سے پاس نہیں کر سکتے۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے عزیزوں کی دعاؤں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ زمانہ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو لیکن موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ شہادت کی آرزو مومن کا حوصلہ ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، کیونکہ یہ دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے ہی خدا تک پہنچ جاتی ہے۔ کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا اور اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا صدقہ ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے، چاہے کانٹے جتنے بھی لگ جائیں۔ اگر آپ کی آنکھ میں کسی کے لیے رضامندی ہے تو آپ کو اس کا کوئی عیب دکھائی نہیں دے گا، لیکن اگر آپ ناراضگی کی نظر سے دیکھیں گے تو پھر عیب ہی عیب نظر آئیں گے اور اچھائیاں چھپ جائیں گی۔ جب تک انسان کی ضرورتیں کم رہیں تب تک اس کے ضمیر میں دم رہتا ہے۔ جیسے جیسے ضرورتیں بڑھتی ہیں ویسے ویسے انسان کے ضمیر میں دم بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، کبھی کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ یقین جانیں زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہوتی ہے۔ انسان اپنا برا وقت بھول جاتا ہے لیکن برے وقت میں لوگوں کا برا رویہ نہیں بھولتا۔ بعض اوقات زندگی میں پیش آنے والی پریشانیاں ٹھیک ہمیں اس رستے کی طرف ڈال دیتی ہیں جہاں پر آسانیاں ہماری منتظر ہوتی ہیں، ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ ہر چیز اپنے وقت میں اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ جوانی میں جتنی عبادت کی جائے اتنی کام ہے۔ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ جب تو خدا سے مغفرت و عطا کی طالب ہے تو جن لوگوں کی امیدیں تیری ذات سے وابستہ ہیں تو انہیں بھی محروم و مایوس نہ کر۔ دنیا بے وفا اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے۔ اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اسے مخلوق خدا کی اصلاح و فلاح میں لگا دیتا ہے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچ میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانی کے سوراخ کر دیتی ہیں کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا کر بھی اپنے خوبصورت رشتوں کو بچا نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر عظیم ترین کرم ہے کہ جو کالک ہم اپنے اعمال نامے پر ملتے ہیں وہ ہمارے سفید چہروں پر تحریر نہیں ہوتی۔
آپ نے بھی کبھی اپنی زندگی میں نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں، اپنے سسرال میں، کہ دکھا کچھ رہے ہوتے ہیں اور کر کچھ رہے ہوتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔ سفید پوش لوگ ہیں، خون سفید ہوئے ہوئے ہیں رشتہ داروں میں بھی، اپنوں میں، بس جو ہے بہن بھائی کا رشتہ اور ماں باپ کا رشتہ ہی ہے جو مخلص ہے، جو دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اندر ان کے کچھ اور باہر کچھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فیس پر نہیں دکھاتے کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، لیکن بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں کالک ہوتی ہے اور اوپر اوپر سے ہنسے رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے سب کو، میری تو یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ تو آج کی اچھی بات یہی تھی، تو کچھ گھر کی میں نے یہ آپ کے ساتھ روٹین شیئر کی ہوئی ہے۔ ناشتہ وغیرہ کیا، ناشتے میں اتنا دل نہیں تھا تو میں نے تھوڑا سا پراٹھا گوبھی والا کھایا تھا چائے کی۔ تو بابا آج گھر نہیں تھے، سسٹر کو چھوڑنے جانا تھا پارلر، وہ پارلر کا کام سیکھتی ہے، تو پھر میں اور موسیٰ اس کو چھوڑنے گئے، تو چھوڑ کے آئے پارلر، آ کے ناشتہ وغیرہ کیا۔ تو کپڑے واش کرنے والے تھے بچوں کے پڑے، جو مشین لگی ہو تو پھر مشین میں ہی واش ہو جاتے، جب تھوڑے ہونا پھر ہاتھ سے ہی واش کر لیتے ہیں۔ تو تھوڑے سے تھے، میں نے کہا چلے ہاتھ سے واش کر لیتے ہیں، کپڑے واش کیے سوکھنے ڈال کے، پھر چھوٹے کو تھوڑا ٹائم دیا ہے، پھر سو گئے ہیں دوپہر کو یہ دونوں۔ تو ان کے ٹائز ایسے ایک ابھی میں ڈالتی ہوں تو پھر سارے بکھیر دیتے ہیں، پھر ٹائز ان کے سمیٹے، تو پھر دیکھا کہ کپڑے پریس کرنے والے پڑے ہوئے تھے دونوں کے، جو کل مشین لگی تھی واش ہوئے تھے، تو دونوں کے پھر کپڑے کیے پریس۔ چھوٹے کی باسکٹ اتنی گندی ہوئی تھی وہ صاف کی، کپڑے وغیرہ پریس کیے، تو اتنی دیر تک دونوں اٹھ بھی گئے۔ بچوں کے تو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے کام ختم نہیں ہوتے، جو بچے ہیں جن مائیں ہیں بچوں والی ان کو تو پتہ ہے، ویسے بھی بچوں کے ساتھ ساتھ کپڑے واش ہوتے رہیں تو صحیح ہے، کیونکہ ڈیلی بیس پہ پھر زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو بڑوں کے تو چلو ہوتا ہے نا مشین میں واش کیے، لیکن بچوں کے تو ہاتھوں سے جلدی سے واش ہو جاتے ہیں، تو میں تو اکثر ساتھ ہی کر لیتی ہوں، اگر مشین لگی ہو تو پھر مشین میں کرتے ہیں واش۔ تو بچے ماشاءاللہ بہت بیزی رکھتے ہیں، ادھر سے گھر سے چیزیں سمیٹو ادھر سے بکھیر دیتے ہیں۔ ابھی جو خاص کر چھوٹے 2 سال 3 سال کا بچہ ہو تو پھر اتنا بات کو سمجھتا نہیں ہے، ٹائز ماشاءاللہ سارا دن ٹائز سنبھالتے رہتے ہیں، کبھی باسکٹ میں رکھ دیے کبھی واپس۔ تو یہی تھا میرا آج کا ٹاپک، اگر آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیں۔ تو نیکسٹ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اوکے بائے۔